نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین گرامی، اس پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کے چند امتیازات، پیکولیرٹیز آف دا قرآن، جو دیگر الہامی کتابوں میں یہ اوصاف نہیں ہیں اور قرآن کریم ان اوصاف کا حامل ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں، میں نے عرض کیا تھا کہ مسند امام احمد ابن حنبل میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے 315 کو کتابیں یا صحیفے دیے گئے۔ ہم ان 315 کتابوں یا صحیفوں میں سے ہم صرف 4 کو جانتے ہیں زمانی ترتیب سے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم کو۔ باقیوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ قرآن کریم کے امتیازات کا جائزہ لیتے ہوئے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج تک ہم نے 30 لیکچرز میں قرآن کے صرف ایک وصف اور ایک امتیاز کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب نازل ہوئی، اسی طرح اس وقت ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو ایک یہ وصف ہے جو ہم نے گزشتہ 30 شارٹ لیکچرز میں ڈسکس کیا، اور سچی بات ہے کہ قرآن کے اوصاف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے 20 اوصاف، میری کیا مجال ہے کہ میں ان کا احاطہ کر سکوں، لیکن 2-4 میں ایسے عرض کرتا ہوں کہ جن کے بارے میں خود قرآن نے خود دعویٰ بھی کیا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ بھئی اگر کسی کو شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بندے کا کلام ہے اور اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی یہ کتاب نہیں ہے، تو وہ اس جیسی کوئی 3 آیات یعنی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کے دکھا دے۔ آمدہ لیکچرز میں ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ 20 کوششیں ہوئیں، آج تک کوئی لوگ قرآن کریم کو نقل اس کی تیار نہیں کر سکے۔ انگریزی میں ہم اس کو یوں کہیں گے کہ قرآن از انمیٹیبل، قرآن کی نقل تیار نہیں ہو سکتی۔ اچھا، قرآن کا ایک اور بہت اہم وصف یہ ہے، امتیاز یہ ہے کہ جس کو سورہ نساء میں قرآن اپنے بارے میں خود دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن۔ بھئی قرآن کو نہ ماننے والے قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتی تو آپ کو جا بجا اس میں تضادات مل جاتے۔ ناظرین گرامی، اب میں اگر ایک مثال دوں اپنے ہی ماحول سے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ انسانی کلام کا خاصہ یہ ہے، جب اس کے حالات بدلتے ہیں تو اس کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے، اور نفس مضمون یعنی سبجیکٹ میٹر بھی بدل جاتا ہے۔ کل تک جو خدائی لہجے میں بات کرتے تھے، آج وہ بہت آرام سے بڑے بیبے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور جو آج بڑے بڑے بول رہے ہیں، کیا معلوم کہ کل ان کا لہجہ بہت ہی نرم ہو جائے گا۔ یہ انسانی کلام کا خاصہ ہے۔ اور قرآن کریم اس وقت بھی اترتا تھا، 13 سال مکہ مکرمہ میں، جن میں سے 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاشرتی مقاطعہ کیا گیا۔ آپ اور آپ کے ساتھی چند مسلمان شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ اس وقت بھی قرآن اترتا تھا، اور قرآن اس وقت بھی اترتا تھا جب آپ مدینہ منورہ میں آپ ساورن تھے، ایک اسلامی ریاست کے حاکم اعلیٰ تھے، سپہ سالار تھے، اس وقت بھی قرآن اترتا تھا۔ تو دونوں کی مکی اور مدنی آیات کا جائزہ لے لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں کہیں اپنے شخصی اعلانات کی جھلک نہیں ہے۔ قرآن کا ایک اور بہت اہم قرآن کا وصف ہے کہ قرآن نے کہا
ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. جو آدمی اللہ کہتا ہے میری اس کتاب سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، میں اس کی معیشت کو بہت ہی گمبھیر کر دوں گا، میں اس کے معاشی حالات کو اور اس کی مجموعی زندگی کو ایسا بنا دوں گا جو اس کے لیے نفع بخش اور اس کے لیے سکون کا سبب نہیں ہوگی. بے شک اس کی ٹرن اوور، مفسرین لکھتے ہیں بے شک جتنی بھی ہو، ایک آدمی بزنس کر رہا ہے اور کروڑوں آ رہے ہیں، کروڑوں جا رہے ہیں، ٹرن اوور بہت ہے، لیکن قرآن کا کہنا یہ ہے جو قرآنی تعلیمات پہ عمل نہیں کرے گا ہم اس کی زندگی کو دوبھر کر دیں گے، گمبھیر بنا دیں گے. قرآن کا ایک اور وصف یہ ہے ناظرین گرامی کہ قرآن کریم زندگی کے سبھی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. انسان کی نفسیاتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، اس کی خانگی زندگی ہو، ہر پہلو پہ قرآن کریم ہمیں ہدایات مہیا کرتا ہے، ہمیں ہمارے حقوق و فرائض بتاتا ہے. آمدہ لیکچرز میں ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے. اور خاص طور پر جو چیز میں بہت واضح انداز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کے میجر تھیمز کیا ہیں، اصل موضوع کیا ڈسکس کرتا ہے قرآن، اس کا بھی جائزہ لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آمدہ لیکچرز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم کی 6236 آیات میں سے کم از کم 1/5 آیات 850 ہزار کے قریب آیات ایسی ہیں جو قرآن کریم جو نیچرل فینومینا سے تعلق رکھتی ہیں، قوانین فطرت سے تعلق رکھتی ہیں. آج تک ہم نے قرآن کریم کو سورس آف گریس، برکت کا ذریعہ ہی سمجھا ہے، اس کو ہم نے ایونیو آف نالج نہیں بنایا. قرآن کریم علوم کا سرچشمہ ہے. ہم قرآن کریم کے ان اوصاف کی جانب بھی انشاءاللہ آمدہ لیکچرز میں اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن کریم انمیٹیبل کیسے ہے. شکریہ جی.